اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفی القمر لا يمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ آل عمران اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 143 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ آج کے سبق میں جو مکمل رکوع ہے، اس مکمل رکوع میں غزوہ احد کا ذکر ہے، اور اس پر الحمدللہ ایک ویڈیو آلریڈی ایک پلے لسٹ میں موجود ہے غزوات کے نیم سے، تو اس ویڈیو میں آپ نے غزوہ احد والا مکمل لیکچر لے لینا ہے، کیونکہ آج کی تفسیر کا تعلق اسی لیکچر سے ہے۔ یعنی اگر آپ نے وہ سن لیا اور وہ اچھے سے سمجھ لیا تو پھر آج کی تفسیر سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی، اور جو آج کی تفسیر ہے اس کو ہی میں نے اس لیکچر کے اندر کور کیا ہوا ہے۔ تو آج کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں، پہلی آیت پڑھیں گے اور تھوڑا سا پچھلا بھی ریوائز ہو جائے گا ساتھ میں، اگر تو وہ لیکچر لے لیا ہے، اور اگر وہ لیکچر نہیں لیا تو اس تفسیر کو سننے سے پہلے آئی سجیسٹ کہ آپ وہ لیکچر پورے کا پورا ضرور لے لیجئے گا۔ بہرحال آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 144۔ اور محمد ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے، تو کیا اگر وہ وصال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا، اور عنقریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میدان احد میں تھے تو آپ کی حفاظت پر حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت معصب بن عمیر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ تمام آپ کی حفاظت پر مقرر تھے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی زخم نہ پہنچے، آپ کی جان کی حفاظت کرنے کے لیے آپ ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے ہر طرف سے محتاط تھے کہ کہیں سے بھی کوئی کافر آپ پر جو حملہ کرنے کی نیت سے آئے وہ آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو ایسے میں ایک کافر تھا عبداللہ ابن قمیعہ، ٹھیک ہے، اور ایک روایت کے مطابق عتبہ ابن ابی وقاص تھا، اور ممکن ہے یہ دونوں ہی ہوں۔ تو انہوں نے ایسا کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا، ٹوٹ پڑے آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ تو پہلے تو انہوں نے تقریباً دور سے ایک طرح کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر سے حملہ کیا، جس کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناک شریف میں بھی زخم آیا اور آپ کے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اس وقت زخمی تھے، تو اس نے قتل کے ارادے سے دوبارہ حملہ کیا کہ حضرت معصب ابن عمیر جو کہ جنگ احد میں بھی اور جنگ بدر میں بھی مسلمانوں کے علم بردار تھے، یعنی جھنڈا آپ کے پاس تھا، تو آپ نے وہ اس کا وار مزید آگے بڑھ کے روکا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو جب آپ نے اپنے اوپر وہ وار لیا تو آپ شہید ہو گئے۔ جب آپ شہید ہو گئے معصب ابن عمیر، تو ابن قمیعہ یعنی یہ جو شخص ہے جس کے بارے میں روایات آتی جس کا اپنا نام عبداللہ تھا، وہ یہ سمجھا کہ میرا وار حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ وہ چیخا خوشی سے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، کہ میں نے محمد کو شہید کر دیا۔ اور جیسے کہ میں نے یہ واقعہ اس لیکچر میں بھی بتایا کہ ابلیس نے یہ شہادت کی خبر زور سے، یعنی لوگوں کے ذریعے یہ خبر، یہ افواہ پھیلتی پھیلتی بہت زیادہ پھیل گئی کہ صحابہ کرام جو ہیں ان کو جب یہ معاملہ پتہ لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، حالانکہ یہ افواہ تھی، تو تمام صحابہ شدید رنج اور ملال ہوا، شدید دکھ ہوا صحابہ کرام کو، اور بہت زیادہ جو ہے وہ دلی طور پر تمام کے تمام غمگین تھے۔
تو بعض منافقین جو ہیں انہوں نے بھی، اور جو کفار ہیں ان کی طرف سے بھی مسلمانوں کے مزید حوصلے پست کیے جانے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شہید ہو گئے ہیں، تو تم لوگ جو ہیں وہ کیوں اب مزید جنگ کر رہے ہو؟ تم لوگ بھی ہمارے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دو، تم لوگ بھی پرانے دین کی طرف لوٹ جاؤ، کیونکہ اگر وہ سچے نبی ہوتے تو کفار کے ہاتھوں شہید کیوں ہوتے؟ یعنی استغفر اللہ، اس طرح کی باتیں وہ کرنا شروع ہو گئے۔ لیکن جو مکمل راسخ العقیدہ مسلمان تھے، جن کا ایمان مضبوط تھا، ایمان پختہ تھا، وہ مسلمان بولے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید بھی ہو گئے ہیں تو رب العالمین کہ ہم دین کے پیروکار ہیں، وہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو تمام مسلمانوں نے، بہت سے مسلمان، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تمام صحابہ کرام ثابت قدمی سے ڈٹے رہے، لیکن بہت سے مسلمانوں کے غم کی وجہ سے حوصلے پست بھی ہوئے تھے۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ تو فرمایا یہ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دنیا سے پردہ فرما بھی جاتے ہیں تو اس سے پہلے جو اللہ کے نبی آئے دنیا میں اور انہوں نے تبلیغ کی، وہ بھی دنیا سے پردہ کر کے گئے۔ پچھلے بھی پیغمبر آئے اور وہ اس دنیا میں مقررہ وقت تک رہے اور پھر ظاہری پردہ فرما کے چلے گئے۔ تو یہ جس طرح تمام لوگوں کا، تمام لوگ جو تمام امتیں ہیں، انہوں نے اپنے نبی جو اس دنیا میں آئے ان کی ہدایت کے لیے جو وسیلہ بنے، تو ان کے بعد بھی اس پیغام کو جاری رکھا گیا۔ تو اے امت محمد، آپ بھی اپنے حوصلے پست نہ کرو، اللہ کے دین کے لیے تم اپنی جو قربانیاں دے رہے ہو وہ دیتے رہو، اور جس طرح تبلیغ کا کام جاری و ساری ہے، جہاد کا کام جاری ہے، اسی طرح رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آئندہ زندگی میں بھی پردہ فرما جاتے ہیں، کیونکہ احد میں تو وہ ظاہری طور پر ایک افواہ ہی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت نہیں پائی تھی، تو آپ حیات ہی تھے، تو فرمایا گیا کہ اگر وہ آئندہ کبھی وفات پا جائیں، پردہ فرما جائیں، تو یا فرض کرو کہ وہ جام شہادت نوش فرما لیں، تو کیا تم اسلام سے یا جہاد کرنے میں استقامت سے پھر جاؤ گے؟ ہرگز نہیں پھرو گے۔ تو پھر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میدان احد میں شہادت کی خبر سن کر گھبرا کیوں گئے ہو؟ کیونکہ ان منافقین نے کہا کہ اسلام کو چھوڑ کر تم پرانے دین کی طرف آ جاؤ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں نہیں رہے، تو ان بد نصیبوں کی یہ تم کو کہنے کی ہمت اور جرت کیسے ہوئی؟ خیال رکھو کہ اسلام تو ہمیشہ سے قائم رہنے کے لیے ہی آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما بھی جائیں تو تم لوگوں پر اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں ان پر عمل کرنا لازم و ملزم ہے۔ تو اگر کوئی اسلام کے احکامات پر عمل نہیں کرتا اور اگر وہ اسلام سے یا جہاد سے پھر جاتا ہے تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اور نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور نہ ہی وہ اسلام کا کچھ بگاڑے گا، بلکہ اسلام پر عمل کرنے سے انسان کا اپنا ہی بھلا ہے، اور اسلام سے پھر جانے سے یا اسلام کو اختیار نہ کرنے سے انسان کا اپنا ہی نقصان ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 145، اور کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی، سب کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے تو ہم اسے دنیا کا کچھ انعام دے دیں گے، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطا فرما دیں گے، اور ان قریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا کریں گے۔ تو فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، خیال رکھو کہ کوئی بھی جاندار بغیر حکم الہی کے، بغیر ارادہ خداوندی کے مر نہیں سکتی۔ کوئی بھی شخص کو موت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی طرف سے آتی ہے، جو اس کی موت کا وقت مقرر ہے، موت اسی وقت پہ آتی ہے۔ لہٰذا جہاد میں ثابت قدم رہنے سے کوئی مر نہیں جاتا، اور کوئی جہاد سے واپس بھاگ کر واپس جو آ جائے وہ اپنی جان بچا نہیں سکتا، کیونکہ موت جس وقت لکھی ہوئی ہے اس وقت تو آنی ہی ہے۔ تو جس طرح جو شخص ثابت قدمی دکھائے جہاد میں اور جہاد لڑے، جنگ کرے، وہ اسے ضروری نہیں ہے کہ اسے جہاد میں لازماً موت آئے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی گھبراہٹ کی وجہ سے واپس کو پلٹ پڑے اور وہ اپنی جان بچا لے۔ تو موت ایسی چیز ہے جو مقرر ہے، تو جو شخص موت سے ڈر کے بھاگتا ہے وہ سب سے بڑا احمق انسان ہے، کیونکہ موت ایسی چیز ہے جو کہ کسی بھی وقت سمندر کی تہوں میں اور کسی بڑے بڑے محلات میں، مضبوط محلات میں کہیں بھی چلے جاؤ، موت سے بھاگنے کے لیے موت سے نہیں بھاگا جا سکتا۔ اور اپنے اعمال کو نیک رکھو، کیونکہ یاد رکھو جو شخص دنیاوی عیش و آرام پانے کے لیے، دنیاوی عیش و آرام پر نگاہ رکھنے کے لیے اور اسی نیت سے جہاد کرے یا کوئی بھی نیک اعمال کرے، تو پھر اس کا فائدہ اسے دنیا میں ہی مل جائے گا۔ جتنا رب العالمین
چاہے گا، لیکن وہ جو شخص آخرت کے ثواب کی نیت کرے گا تو اسے دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا، ٹھیک ہے، اور اللہ رب العالمین ہی بہتر جزا دینے والا ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی نیکی کی جائے، اس دور میں اگر بات کی جائے تو جہاد کا ذکر ہے، جہاد کا تذکرہ ہے، تو فرمایا گیا کہ اپنی نیتوں کو پاک صاف رکھو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جنگ میں شریک ہو۔ اور آج کے دور میں بھی یہی اگر آیت دیکھی جائے تو ہر عمل کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، نہ کہ کسی اور دکھاوے کے لیے، کیونکہ اگر دکھاوے کے لیے کریں گے تو ظاہری طور پر دنیاوی فائدہ تو مل جائے گا لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں، لیکن جو کام آخرت کے فلاح کے لیے کیا جائے تو آخرت میں بھی اس کا اجر ہے اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 146، اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے تھے، تو انہوں نے اللہ کی راہ میں پہنچنے والی تکلیفوں کی وجہ سے نہ تو ہمت ہاری اور نہ کمزوری دکھائی اور نہ دوسروں سے دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی پچھلے انبیاء کو بھی مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا، پچھلے انبیاء کو بھی بہت سی مصیبتیں ان پر آئیں، لیکن انہوں نے صبر کیا اور تبلیغ کا کام جاری رکھا، اور ان کی امت میں سے بھی بہت سے اللہ والے لوگ تھے، بہت سے نیک لوگ تھے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ تو اس طرح ہر دور میں اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے، لیکن اے مسلمانوں، تم لوگوں نے ثابت قدمی اختیار کرنی، تم لوگوں نے صبر کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر کرنا ہے، جس طرح گزشتہ انبیاء اور ان کی امتوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا ہر حال میں، ویسے ہی امت محمدی کی بھی ذمہ داری ہے کہ قیامت تک دین کو عام کرنے کے لیے خواہ کتنی بھی پریشانیاں، کتنی بھی مشکلات کیوں نہ درپیش ہوں، ہمیشہ ثابت قدم رہیں اور دین کی خدمت کریں۔ آیت نمبر 147، اور وہ اپنی اس دعا کے سوا کچھ بھی نہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملے میں جو ہم سے زیادتیاں ہوئیں انہیں بخش دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یعنی یہاں پر اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا، یعنی پھر اس وقت مسلمانوں کو اسٹرینتھ دی گئی، اس آیت کے ذریعے طاقت دی گئی، ہمت دی گئی کہ اے مسلمانوں، غزوہ احد میں مصیبت جو تم پر آئی ہے اس سے گھبرا کیوں گئے ہو؟ پہلی امتوں میں بھی جو غازی تھے ان کا یہی حال تھا کہ ہزارہا مصیبتیں دیکھ کر بھی ان کے دل چھوٹے نہیں ہوتے تھے، وہ اپنا دل نہ چھوڑتے بلکہ ٹوٹ کر مقابلہ کرتے اور ہر دکھ اور درد کو برداشت کرتے، اور جب جہاد کے لیے صف آرا ہوتے، جب صفیں تیار کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض اس طرح کرتے کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں پالنے والا ہے، ہم اپنے پالنے والے سے ہی مانگتے ہیں، ہم تجھ سے کرم مانگتے ہیں، تجھ سے خیر مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے پروردگار، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سے کوئی بھی جو اپنے معاملات میں غلطیاں یا زیادتیاں سرزد ہوئیں، اے ہمارے مالک و مولا، ہم سے درگزر کر اور اس نازک موقع پر، جہاد کے موقع پر ہمارے دلوں کو مضبوط فرما، اور اس طرح ہمارے دلوں کو قوت دے کہ اس کافر قوم کا خوف ہمارے دل میں نہ بیٹھے، بلکہ ہم ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں اور کفار سے مقابلہ کرتے رہیں، اور ہمیں اسی طرح فتح عطا فرما اور مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا فرما، مسلمان قوم کو فتح نصیب فرما، بے شک ہم تجھی سے مدد مانگنے والے ہیں، تو ہماری مدد فرما۔ تو پھر ان کی دعا کا ثمر یہ ہوا، آیت نمبر 148، تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی عطا فرمایا اور آخرت کا اچھا ثواب بھی، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ جس طرح ہم نے آیت نمبر 146 میں پڑھا تھا کہ نیت صاف ہونی چاہیے، جو آخرت کی نیت کرتا ہے دنیا میں بھی اجر ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ تو ہم نے 147 میں پڑھا کہ جو صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، اور جو انبیاء کی امتیں جو ہمارے نبی سے پہلے نبی گزرے ہیں، وہ تمام لوگ ثابت قدمی مانگتے تھے، اچھی نیت سے اللہ سے دعا کرتے تھے، تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو انعام دیے بھی، انہیں فتح و کامرانی بھی بخشی، انہیں مال غنیمت بھی دیا، انہیں سلطنت بھی عطا کی، انہیں نیک کاموں کا اجر جو ہے وہ اس طرح عطا کیا کہ وہ قیامت تک باقی رہے گا، اور ان کی جب اس دنیا سے جاتے وقت، ان کی جب جان اس دنیا سے جاتے وقت نکلے گی جسم سے، تو وہ بھی آسانی سے نکلے گی، حساب قبر میں ان کو بہت آسانیاں ہوں گی، بعض سے جو میدان محشر کی آفت اور مصیبتوں سے انہیں دور رکھا جائے گا، اور انہیں بالکل بھی میدان محشر میں کوئی مصیبت درپیش نہیں ہوگی، پل صراط سے آسانی سے گزر جائیں گے، جنت میں رہیں گے اور پھر وہاں کی ابدی نعمتیں پائیں گے، اور یہ ان کا صلہ ہے کہ وہ دنیا میں ثابت قدم رہے اور اللہ کے دین کے پیروکار رہے، تو آخرت میں بھی بلکہ اس دنیا میں بھی، دنیا میں سے جاتے وقت، رخصت ہوتے وقت، قبر میں، آخرت میں، یہاں تک کہ جب تک جنت میں داخل نہیں ہو جاتے، کسی بھی قسم کی مشکل نہیں درپیش
آئے گی اور جنت میں ہمیشہ کے لیے ان کا داخلہ ہو جائے گا۔ یہ صلہ ہے نیک اعمال کرنے والوں کا۔ تو فرمایا گیا کہ اے امت محمدی تم بھی نیک اعمال کرو تاکہ ان سے بڑھ کے ثواب پاؤ، کیونکہ تم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو تو تمہیں تھوڑے عمل پر ہم بہت زیادہ ثواب دیں گے۔ تو یہاں پر یہ رکوع ہوا ہمارا مکمل۔ یاد رہے کہ جو آیت نمبر 144 ہے وما محمد الا رسول، تو یہاں پر لفظ محمد کے بارے میں آپ کو انفارم کرتی چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن کریم میں کل 4 مرتبہ آیا ہے۔ ایک تو یہاں اس آیت پہ، دوسرا جو ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ والی آیت ہے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 48، ٹھیک ہے۔ اور پھر تیسری جگہ جو ہے وہ بما نزل علی محمد، یہ سورۃ محمد کی آیت نمبر 47 ہے، سوری آیت نمبر 2 ہے، سورت نمبر 47 ہے، آیت نمبر 2 ہے۔ اور اسی طرح محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ سورت نمبر 48 ہے اور آیت نمبر 29 ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جو چوتھے مقام پہ نام آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ سورۃ الاحزاب ہے، سورت نمبر 33 آیت 40۔ تو یہ کل 4 دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد آیا، اور نام احمد ایک جگہ سورۃ الصف میں آیت نمبر، سورت نمبر یہ 61 ہے اور آیت نمبر اس کی 6 ہے۔ تو اس کی نام محمد کی تفسیر پر انشاءاللہ الگ سے میں لیکچر بناؤں گی، کیونکہ اس کی جتنی اس نام کی تفسیر کی جائے، تشریح کی جائے، اتنی کم ہے، اور وقت کی مناسبت سے اب تک کی تفسیر کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی اور نام محمد پر میں الگ سے ویڈیو بنا لوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع بالخیر عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔